أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحج حج محمد صلی اللہ علیہ وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹاپک ہمارا ذی الحج کے 10 دنوں کے بارے میں ہے کہ ہم اس سے کیا فائدہ لے سکتے ہیں اور کیا کریں. اس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو تذکرہ فرمایا ہے وہ سورۃ فجر کی ابتدائی آیتیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر. قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت کی اور طاق کی اور رات کی جب کہ وہ چلنے لگے. یہاں اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کی جو قسم کھائی تو اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ذی الحج کی 10 راتیں ہیں. اور یہ جو 10 دن ہم سب کے پاس آنے والے ہیں بہت قیمتی دن ہیں کہ جیسے رمضان کی آخری 10 راتوں کی اہمیت ہے تو دنوں کے اعتبار سے یہ 10 دن اہم ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم اس میں دیکھیں گے کہ ان دنوں میں انسان کون سے عمل کرے اور کیسے ان سے فائدہ اٹھائے اور اس کی کیا اہمیت ہے. اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے صحیح بخاری میں. آپ نے فرمایا کہ عشرہ ذو الحجہ میں کیے گئے نیک عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، حتیٰ کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی اتنا نہیں سوائے اس جہاد کے جس میں انسان شہید ہی ہو جائے. صحیح بخاری کی روایت ہے. یعنی ان دنوں میں نیکیاں کرنے سے انسان کے اتنے درجے بلند ہوتے ہیں کہ جس سے جتنے درجے جہاد میں جانے سے بھی نہیں. ایک ہی شخص ہے جو درجوں کے اندر اس عمل سے یعنی اپنے آپ کو بڑھا سکتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ جو خود بھی وہاں شہید ہو جائے، اس کا گھوڑا، اس کی ہر چیز جو ہے وہاں کام میں آ جائے، کچھ بھی باقی نہ بچے، ایسا شخص جو ہے اجر پا سکتا ہے. تو ہمیں بہت زیادہ ان دنوں کی قدر کرنی ہے. ایسا نہ ہو کہ جس طرح رمضان آیا اور آ کے چلا گیا تو یہ دن بھی آئیں اور آ کے چلے جائیں. اس لیے ہمیں وقت سے پہلے اس کا اندازہ لگانا ہے کہ ہم اس دن میں کیا کر سکتے ہیں، کیسے یہ ہوگا. تو اس کے بارے میں
جو کام ہم کر سکتے ہیں ان دنوں میں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات سے اور قرآن پاک کے انداز سے سمجھ میں آتے ہیں، تو پہلی چیز کیا ہے؟ روزے رکھنا. یعنی ان 10 دنوں میں کثرت سے روزے رکھنے کی بات پائی جاتی ہے. دوسرا عمل ان دنوں میں جو ہوگا وہ قربانی کا ہوتا ہے. پھر تیسرا عمل اس میں تکبیرات کو پڑھنے کا ہے، اور پھر حج. تو ہمیں ذکر و اذکار، اسی طرح صدقہ خیرات کرنا، تہجد، کیونکہ ہر نیکی کا اجر جو بڑھ جاتا ہے تو پھر ان کاموں کا اجر بھی بڑھ جائے گا. تو لہٰذا ہم ایک ایک کر کے دیکھیں گے کہ ہم ان دنوں کو کیسے باعث خیر کر لیں اپنے لیے. سب سے پہلے اگر ہم ان دنوں کے روزوں کی بات دیکھیں کہ اس کے لیے کیا حکم ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یکم سے لے کے 9 ذی الحج تک کے جو روزے ہیں، یعنی 8 تک، بلکہ آپ سمجھیں کہ وہ 1 سال کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں. اور جو 9 ذی الحج کا روزہ ہے، یہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. ایک گزرا ہوا سال اور ایک آنے والا سال. یعنی اللہ تعالیٰ بندے کو اتنا زیادہ پاک کرنا چاہتا ہے گناہوں سے، اور اس کو نیکیوں سے اتنا قریب کرنا چاہتا ہے کہ جب انسان واقعی اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ اچھے سے اچھا کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ما من ایام افضل عند اللہ من ایام عشر ذی الحجہ. اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشر ذی الحجہ سے افضل کوئی دن نہیں. ایک شخص نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ زیادہ افضل ہے یا جہاد فی سبیل اللہ کرنا؟ تو آپ نے فرمایا یہ دن جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ افضل ہے، البتہ وہ شہید جس کا چہرہ مٹی میں خاک آلود ہو گیا ہو وہ اس سے افضل ہے. یعنی جب انسان اتنے بے دردی سے لڑے کہ اس کی جان اور مال سب کچھ چلا گیا اور کچھ بھی واپس نہ آیا، وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے. پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت ہے، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشر ذی الحجہ میں کیے جانے والے عمل سے بڑھ کر نہ تو کوئی عمل افضل ہے نہ پسندیدہ، لہٰذا ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہا کرو. یہ طبرانی کی روایت ہے، یعنی ان کو زیادہ سے زیادہ کرنا ہے. بہقی کی روایت ہے کہ تم ان دنوں میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرو. ان میں سے ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر، اور اس میں کیے جانے والے عمل کا ثواب 700 گنا تک ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی طرح کی ایک بات ترمذی اور ابن ماجہ اور بہقی میں نقل کی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی عمل عشر ذی الحجہ میں کیے جانے والے عمل سے زیادہ پسندیدہ نہیں. ان میں سے ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر، اور ایک رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے. تو میک اپ کرنے کے دن ہے، اگر کسی سے رمضان میں نیکیاں چھٹ گئی، نہ کر سکا، تو پھر وہ چیز انشاءاللہ تعالیٰ اب دوبارہ اس کے پاس اس کا موقع ہے کہ وہ اس کو کر سکے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیے کہ قسم کھائی ہے نا، والفجر، قسم کھا کے کسی چیز کی اہمیت کو بڑھا دیا جاتا ہے. تو لہذا بہتر ہے کہ انسان اس چیز کی قدر کرے اور اس سے اور زیادہ فائدہ لے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کریں کیا، کس طرح اس دن کا استقبال کریں، اس مہینے کا. تو سب سے پہلی چیز جو اس مہینے کے ناطے سے ہے، جو چاند دیکھنے سے ہی پہلے ہوگی، وہ کیا ہے کہ انسان اگر اپنے ناخن اور اپنے فالتو بال جو بھی زیر ناف یا جسم کے ہیں ان کو اگر پہلے سے کاٹ لے، پھر ذو الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو اس کے بعد نہ کاٹے، نہ ناخن ترشوائے نہ بال کٹوائے. یہ مستحب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، جس نے ذو الحجہ کا چاند دیکھ لیا اور وہ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے بال اور ناخن تراشنے نہیں چاہیے. یعنی یہ ایک مستحب عمل ہے، فرض تو نہیں لیکن اس کا اجر بہت ہے. اب آپ دیکھیے کہ 10 دن جتنے مرضی ناخن بڑھا لیں، جن لوگوں کو شوق ہے ناخن بڑھانے کا، 10 دن موقع مل رہا ہے. پھر اس طرح دیکھیے کہ اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ جب انسان اللہ تعالیٰ اس کو کسی چیز سے روکے تو رکنے کی عادت، اور جب کہے کوئی کام تو اس کو کر لے. اب اس کے بعد کیا ہے کہ کاٹنے پھر کب ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد بھی کاٹ سکتے ہیں، اور اگر قربانی اسی دن کر رہے ہیں تو قربانی کے بعد کاٹ لیں.
تو بھی یہ چیز درست ہے۔ بہت ساری بہنوں کے لیے یہ چیز ایک فتنہ بن جاتی ہے جب ان کو عید کی تیاری کے لیے ایک دن پہلے جا کے فیشیل، پلکنگ، آئی بروز، یہ سب کچھ کروانا پڑتا ہے۔ 10 دن ہے صرف، اللہ تعالیٰ آپ کو تیار کر رہا ہے، اس کے حکموں کو مانیے۔ اگر آپ چاند دیکھنے سے پہلے اپنے ان تمام کاموں سے فارغ ہو چکے ہیں تو 10 دن تو کوئی اتنے مشکل نہیں ہوتے، اور پھر عید کی نماز کے بعد چلے جائیں پارلر، کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن یہ کہ ایک چھوٹی سی چیز ہے جس سے فائدہ ہوگا، اس سے ملے گا کیا؟ اس کے بارے میں ایک صحابی تھے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، اگر میرے پاس جانور نہ ہو کہ میں اس کو قربان کروں، کسی شخص نے مجھے بکری دی ہے کہ جس کا دودھ پیتا ہوں اور اسی سے اپنا گزارا کرتا ہوں، کیا میں اس کی قربانی کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا لا، نہیں ایسا نہ کرو، ولیکن، اور لیکن تم نماز کے بعد اپنے بالوں، ناخنوں اور مونچھوں کو ترشوا لو اور زیر ناف بالوں کو صاف کر ڈالو، تمہیں پوری قربانی کا ثواب مل جائے گا۔ یعنی بعض تو کہتے ہیں کہ ایک ایک ناخن کے بدلے ایک ایک قربانی کا اجر ہے۔ اب 20 ناخن کاٹیں گے آپ، 5 ہاتھوں کے اور 5 پاؤں کے، تو کہاں تک اجر جائے گا؟ یہ ابو داؤد کی روایت تھی جس میں یہ حکم دیا گیا۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ اس سے دوسرا کام ہمیں پھر کیا کرنا ہے کہ چاند دکھتے ہی دعا پڑھنی ہے، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والسلام ربی و ربک اللہ، اے اللہ اس چاند کو کر دے ہمارے لیے امن اور امان والا، سلامتی اور سلام والا، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ یعنی پھر انسان چاند کو مخاطب کرتا ہے کہ اس طریقے سے یہ کام کیا جائے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اس میں 9 ذی الحج کی خاص طور پہ فضیلت ہے۔ اس کے بارے میں ایک روایت آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ 9 ذی الحج کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور آسمان والوں کو زمین والوں پر فخر کر کے بتاتا ہے کہ میرے بندوں کو دیکھو، وہ دور دراز سے پراگندہ سر اور غبار آلود یہاں پر آئے ہیں، میری رحمت کی امید کرتے ہیں اور انہوں نے میرے عذاب کو دیکھا نہیں۔ یعنی کہ اس کے باوجود دیکھا نہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے بچنے کی دعائیں کرتے ہیں، اور اس نویں تاریخ کو اللہ تعالیٰ دوزخ سے بہت سے لوگوں کو آزاد کر دیتے ہیں۔ شیطان اس دن آپ کو پتا ہے کہ اپنے سر میں خاک ڈالتا ہوا بھاگتا آتا ہے کہ آج تو میری ساری محنت ضائع ہو گئی، جو میں نے لوگوں کو رکھا تھا اس ناطے سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کریں یا گناہ کریں، اور آج اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ ابن خزیمہ کی ایک روایت ہے کہ عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو دوزخ سے آزاد کر دیتا ہے۔ ایک اور روایت میں کہ عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ انسان کی تخلیق پہ فرشتوں نے تھوڑا سا استفسار کیا تھا کہ انسان کیا کرے گا اور اس کو کیوں بنایا جا رہا ہے، تب اللہ تعالیٰ انسانوں کی اچھے عمل ظاہر کر کے ان کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندوں کو دیکھو، میرے پاس پراگندہ سر غبار آلود آئے ہیں، میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ ان میں ایک شخص گناہگار بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان سب کو بھی معاف کر دیا۔ یعنی حاجی جب وہاں پہنچ کے اپنے گناہوں کو معاف کرواتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو معاف کر دیتے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان 10 دنوں میں حاضری کی وجہ سے فرشتوں کی جماعت پر فخر کرتا ہے اور تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں، مگر حقوق العباد معاف نہیں کیے جائیں گے، کیونکہ وہ بندے خود بندوں کے معاف کریں گے۔ نیک لوگوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہوں اور ان کے سوال کو پورا کرتا ہوں، اور مزدلفہ میں بھی اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں اور ان کی سفارش کو قبول کرتے ہیں۔ ابن ماجہ اور ترغیب کی ایک روایت میں کہ ابلیس اور اس کی اولاد پہاڑوں پر چڑھ کر حاجیوں کو دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں اور چلاتے ہیں۔ یعنی ان کی تو ساری محنتیں چلی گئی نا، جب بندوں پہ رب کی رحمتیں ہو گئی، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا، اپنا قرب دے دیا، تو وہ شیطان یہی تو چاہتا نہیں جو اس کے ساتھ معاملہ ہو۔ تو لہٰذا جب انسان کو اللہ تعالیٰ توفیق دے ان دنوں میں کو وہاں جا کے پکارے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کی دعاؤں کی قبولیت یعنی ثبت ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ہی یعنی معاف کر دیتا ہے اس گناہ کو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے عرفہ کی شام کو، عرفہ کون سا دن؟ 9 کا، اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا، آپ کی تمام امت کو بخش دوں گا، مگر ظالم اور حقوق العباد پورا نہ کرنے والوں کو معاف نہیں کروں گا، جب تک کہ ظالم سے مظلوم کا حق نہ دلاؤں۔ آپ نے عرض کیا، اے اللہ اگر تو چاہے تو مظلوم کو جنت میں جگہ دے سکتا ہے۔ اس شام کو بھی آپ کی دعا منظور نہیں ہوئی،
مزدلفہ میں پھر صبح اسی دعا کو دہرایا تو آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ اور حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ دعا کی قبولیت پر آپ مسکرائے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ اس وقت مسکرایا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے، دعا دی آپ کو۔ آپ نے فرمایا کہ ابلیس نے جب میری دعا کی قبولیت کے بارے میں جان لیا تو ہائے ہائے کرتا سر پر مٹی ڈالنے لگا اور مجھے ابلیس کو دیکھ کر ہنسی آ گئی۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اب یہ سارے غیب کے معاملے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم سے چھپا لیے تو اس کو رکھنا ہے، تو بہرحال ان دنوں کی قدر کرنی ہے۔ دوسری چیز آپ دیکھیے کہ جو رمضان ان دنوں کے جو روزے ہیں اس کے لیے اہتمام کرنا ہے۔ یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ، یعنی 9 ذی الحج کے روزے کے لیے 2 سال کے گناہوں کی معافی ہے، اور باقی جو روزے ہیں یعنی یکم سے لے کے 8 تک آپ جب مرضی رکھیں، ہر روز بھی رکھ سکتے ہیں، الگ الگ بھی رکھ سکتے ہیں، 2 اکٹھے بھی رکھ لیں، لیکن 9 کا کم از کم نہ مس کریں، تو اس سے بھی انشاءاللہ تعالی انسان کے گناہ جو ہیں معاف ہوں گے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اس کے اندر یعنی جو اور کام کرنے کا ہے وہ تکبیرات کا ہے، اللہ اکبر کہنا، اور صحابہ کرام جو تھے وہ بازاروں میں نکل جاتے تھے ان دنوں میں تکبیرات کہنے کے لیے اور اللہ کے نام کو بلند کیا کرتے تھے۔ تو اس کے لیے آج ہمارے گھروں میں اب دیکھیے کہ اگر شیطانی آوازیں اٹھتی ہیں اور ہمارے بچے ہر وقت ایک شور ہنگامہ دیکھنے کے عادی ہیں، تو آپ اہتمام کر سکتے ہیں، خود گھر میں پڑھیں، بچوں کو پڑھائیں۔ آج کل کیسٹ، سی ڈیز، آن لائن ہر جگہ سے یہ چیزیں اویلیبل ہیں، تو کم از کم ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو ظاہر کرنا اور ساتھ تھوڑا سا ان کو اس کا مطلب بتانا، اس کا مفہوم بتانا کہ کیا ہے اس سے حکمت، تو اس کا اہتمام ہر مسلمان گھر میں ہونا چاہیے۔ تکبیرات سنتے ہیں ایک بار تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ ان لفظوں کی شیرینی کیا ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور عمل جو اس مہینے کے ساتھ ہی ہر گھر کے اندر اس کا ذکر ہونے لگتا ہے وہ قربانی ہے۔ جیسا کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بوڑھے باپ کو حکم دیا کہ اپنے معصوم اکلوتے بڑھاپے کی اولاد بیٹے پہ اس کی گردن پہ چھری رکھ دو۔ کہنے کو یہ خواب کی بات تھی، کچھ اٹھلا بھی سکتا تھا، ایسی کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جب اپنے دین کے کاموں کے لیے چنتا ہے تو پھر وہ تعویلات نہیں کرتے بلکہ اسلمت لرب العالمین۔ آپ اس دن اور اس منظر کو اپنے ذہن میں بھی اگر لائیں نا تو انسان کی روح ہل جاتی ہے۔ کس طرح سے بچے کی گردن پہ چھری رکھی ہوگی، کیا سوچا ہوگا، یہ حوصلہ کہاں سے آتا ہے؟ یاد رکھیے کہ یہ اچانک نہیں ہوتا۔ قربانی کرنا ایک وقتی فیصلہ نہیں، یہ تو پوری زندگی کے مجاہدے کا نام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی دیکھیں تو قربانیوں کا مجموعہ تھی۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے لیے چھوٹی چھوٹی قربانیاں دے لیتا ہے نا تو پھر بڑی چیز قربان کرنا مشکل نہیں۔ اگر ہم اپنی پسند ناپسند اللہ کے لیے قربان نہ کر سکے، اپنا وقت، اپنا مال، اپنی چیزیں بچا بچا کے رکھیں تو کہاں ہم اپنے بچوں کو قربان کریں گے؟ آج ہمیں اگر بچوں کو دین کے نام پہ ڈیووٹ کرنے کی ہی بات صرف کر دی جائے جس میں جان نہیں جاتی، صرف کچھ سٹیٹس دنیاوی کم ہونے لگتا ہے تو لوگ اس پہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا۔ اب یہ بچہ قرآن سیکھے گا، اب یہ اللہ کے دین کے لیے رہے گا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کے اوپر ظلم کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جتنا انسان کو جس سے پیار ہوتا ہے اتنا ہی پھر وہ اس کام کو کرنا آسان سمجھتا ہے۔ تو اصل میں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو تازہ کرنا ہے کہ انہوں نے رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے مثال بنا دی کہ اللہ تعالیٰ تم سے جو مانگو گے وہ دینا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا کہ یہ قربانی کیا ہے، یہ ہم قربانیاں کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے۔ تو لہٰذا ہر سال کروڑوں جانور قربان ہوتے ہیں، لاکھوں حاجی جو ہیں وہ سرزمین مکہ میں قربانیاں کرتے ہیں، لیکن اس کی روحانیت کو برقرار رکھنا ہے۔ قربانی کیوں کی جاتی ہے؟ فرض ہے؟ نہیں فرض، سنت ہے، ہاں سنت ہے، اجر بہت ہے،
لیکن اس کو ایک بوجھ سمجھتے ہوئے یہ چیز درست نہیں ہوگی۔ اگر ہم قربانی کو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہترین قربانیاں لینی چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ موٹے جانور قربان کرو، کل قیامت کے دن پل صراط پر یہ تمہاری سواریاں ہوں گی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن یہ سواریاں تولی جائیں گی، ان کا گوشت، ان کا گوبر، ان کی ہڈی، کھال، ہر چیز تولے گی اور پھر تمہارے نام اعمال میں جائے گی۔ بعض لوگ قربانی کرتے ہوئے بھی بڑے کنجوسی کا اظہار کرتے ہیں، ہم پہ تو قرض ہے، ہمیں فرض نہیں، یعنی پہلے قرض لے لیتے ہیں دنیاوی تعیشات کے لیے، پھر قربانی کی بات آئے تو کہتے ہیں کیا ہم پہ قربانی فرض ہے کیونکہ ہم پہ تو قرض ہے نا مذاق۔ کہتے ہیں نا کہ دونوں طرف سے اپنا ہی فائدہ لے لو۔ زکوٰۃ کی بات آئے تو کہتے ہیں وہ ہم تو قرض والے ہیں، پھر ہم پہ قربانی نہیں ہے تو پھر زکوٰۃ لینا شروع کر دے انسان دوسروں سے، کیونکہ جو دے نہیں سکتا تو پھر اس کو لینا تو پڑے گا۔ تو یاد رکھیے کہ یہ محبت کے ساتھ ہے، فرض نہیں۔ جو کرے گا اس کو اجر ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی صاحب نصاب ہوئے ہی نہیں، اس کے باوجود آپ کو پتا ہے کہ 100 قربانیاں کرتے تھے، 63 قربانیاں اپنے ہاتھ سے کی، باقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کٹوائیں، اور وہ اس دور میں تو اونٹ کٹواتے تھے۔ تو لہٰذا قربانی محبت سے کرنی ہے، اور اس کے لیے بھی یہ ہے کہ اچھا جانور خریدا جائے، اس میں کوئی نقص نہ ہو، عیب نہ ہو۔ لیکن یہاں اس وقت ہم جو بات کر رہے ہیں وہ روحانیت کی کر رہے ہیں، کس کی قبول ہوتی ہے؟ اصل یہ بات ہے دیکھنے کی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ مائدہ میں ایک بات بیان کی تھی، اور وہ کیا تھی؟ حابیل قابیل کا قصہ ہے۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے، اللہ تعالیٰ ان کے قصے کو بیان کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، اور انہیں آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ ٹھیک ٹھیک سنا دو۔ کیا ہوا تھا؟ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخِرِ، جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی نہ ہوئی۔ قال لأقتلنک، حسد میں آ گیا، کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ یعنی قربانی ایک کی قبول نہ ہوئی، دوسرے کی کیوں؟ اس لیے کہ قال انما يتقبل اللہ من المتقین، یہ ہے اصل بات کہ اللہ متقیوں کی قربانیاں قبول کرتا ہے۔ قربانی کے لیے تقوی کی ضرورت ہے۔ اگر عملی زندگی میں تقوی نہیں، اللہ کا خوف نہیں، حلال اور حرام کا فرق نہیں، قربانی کیسے قبول ہو؟ دنیا میں کوئی انسان بھی ہماری دی ہوئی چیز قبول نہیں کرتا اگر ہم اس سے ناراض ہوں یا ہمارے اس سے تعلقات کمزور ہوں، تو اللہ تعالیٰ کیسے قبول کرے گا؟ سورہ حج آیت 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ کو نہ تو خون پہنچتا ہے، تو سب مٹی میں چلا جاتا ہے، اور نہ گوشت پہنچتا ہے، وہ تو تم کھا جاتے ہو۔ ہاں اس کو کیا پہنچتا ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اس کو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ کس دل سے قربانی کی، کتنا اللہ کے نام پہ اپنے زندگی کے اندر تبدیلی لانا چاہتے ہو۔ تو لہٰذا تقویٰ کی زندگی قرب کی زندگی ہے۔ اللہ کا قرب کس کو ملتا ہے؟ جو اللہ کا خوف زیادہ رکھتا ہے۔ اصل چیز قبولیت ہے، قابلیت نہیں۔ آپ کسی کو ایک کھانا بنا کے بھیجیں، ویسے آپ ان سے ناراض ہوں، بات نہ کریں، کسی کے ہاتھ کچھ پکا کے بھیج دیں، وہ قبول نہیں کرتا کہ نہیں، انہیں کو پہلے مجھ سے بات کریں، جب میری بات نہیں، جب میری عزت نہیں تو میں نے کھانے کو کیا کرنا ہے۔ اور اس کے برعکس کوئی دوست ہو تو آپ اس کو دال بھی بنا کے بھیجتے ہیں تو وہ خوشی سے قبول کرتا ہے۔ کس چیز کا فرق ہے؟ تعلقات کا فرق ہے۔ قربانی کرنے سے پہلے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو دیکھنا ہے، ناراض تو نہیں ہے، روٹھا ہوا تو نہیں ہے، میرے کسی کام پہ ناخوش تو نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ بھی ایک ہرجانہ سمجھ کے یا ایک کفارے سمجھ کے یا فدیے دے کے سمجھتے ہیں کہ چلو چھوٹ گئے، قربانی دے دیں گے، بڑے بڑے بکرے ذبح کر دیں گے، لوگوں میں بھی نام ہو جائے گا۔ تو وہ لوگوں میں تو ہو جائے گا، اللہ کو کیا پہنچے گا؟ جو دنیا میں اس کے لیے کیا ہوگا۔ تو لہٰذا قربانی کرنی ہے۔ ایک گھر میں سے اگر ایک بندہ بھی ساروں کے لیے کر دے تو بھی ٹھیک ہے، ہر ایک الگ الگ کرے تو بھی ٹھیک ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں یہ مسئلہ کہ کیا میاں بیوی الگ کریں، اچھا دونوں کماتے ہیں تو ان پہ ہے۔ یہ سوال کب پیدا ہوتے ہیں؟ جب قربانی کی روح نہیں پتا۔ میں ان کو کہتی ہوں دیکھیں، آپ کسی شادی میں جاتے ہیں، آپ پوری فیملی انوائٹڈ ہے، بعض اوقات آپ ایک ہی گفٹ سارے گھر والوں کی طرف سے دے دیتے، کفارہ ہو گیا نا، خانہ پوری ہو گئی۔ لیکن بعض جگہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ تعلق اتنا قریبی ہے کہ آپ کے بچے جو ہیں ان کے بچوں کو دیتے ہیں، آپ ان کو دیتے ہیں، یعنی الگ الگ گفٹ گھر کے ہر فرد سے جاتے ہیں۔ تو یہ تعلق کی بات ہے، جو جتنا دے گا اتنا پائے گا، اس کے لیے اتنا ہی آسانی ہے۔
بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ قربانیاں دی جاتی ہیں تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. بعض کہتے ہیں یہ میری طرف سے ہے، یہ میری بیوی کی طرف سے ہے، یہ بچوں کے. ایسا نہ کریں. ایک بہت ہی پیارا مسئلہ ہمارے پاس کراچی میں ایک شیخ افضل صاحب ہیں، تو ان کا ایک لیکچر سنا اس موضوع پہ. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ بکرا میری طرف سے ہے، مرد کہتا ہے اپنا، یہ دوسرا بکرا یہ بیوی کی طرف سے، یہ تیسرا بکرا جو ہے یہ بچوں کی طرف سے اور یہ ماں باپ کی طرف سے، مثال ہے. اب ہوا کیا کہ ہر بکرے میں سے ایک کو ثواب ملا نا، دوسرے کو تو نہیں ملے گا نا، اس کا نیت دوسرے کی نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ آپ ٹھیک ہے، آپ نے 4 بکرے کرنے ہیں، آپ 4 ہی کریں، لیکن ایک بکرے پہ کیا سوچیں کہ یہ ہم سب گھر والوں کی طرف سے، شوہر بیوی بچے سب. پھر دوسرا کریں، پھر کہیں کہ یہ سب گھر والوں کی طرف سے. تو اس طرح اینڈ آف دا وے کیا ہوگا کہ ہر ایک کو 4 قربانیوں کا اجر مل جائے گا. سمجھ رہے؟ یعنی ثواب کو بڑھانے کے طریقے کیا ہیں کہ انسان الگ الگ کرنے کی بجائے ایسا نہ کرے. پھر اس کے بعد اگر کسی فوت شدگان ہیں، ماں باپ ہیں یا رشتہ دار ہیں، کسی کی طرف سے کرنا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بہرحال اس وقت ہم مسائل پہ نہیں، ہم اس کی روحانیت پہ بات کر رہے ہیں. میں آپ سب کو ایک ایکٹیویٹی دوں گی کہ اس سال جب آپ قربانی کریں تو اس بکرے کو خود دیکھیے گا، موقع ملے تو خود ذبح کریں، کرنا چاہیے. پھر ہی خواہشیں قربان کرنا آسان ہوگا. اور اس وقت منظر رکھیں ذہن میں وہی باپ اور بیٹے کا کہ بوڑھا باپ ہے اور بیٹا اس کے سامنے لیٹا ہوا ہے، اور اس عہد کو نبھانے کی کوشش کرنی ہے کہ اللہ ہم بھی تیرے دین کے لیے قربانیاں کر سکتے ہیں. ہم کہاں سے شروع کریں قربانی؟ بکرے سے، گائے سے یا بھینس سے؟ نہیں، اپنی ذات سے. اللہ کا دین ہم سب سے کچھ قربانی مانگتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اپنی ذات مجھے دے دو، اپنا وقت میرے ساتھ لگا دو، اپنا مال میرے راستے میں لگا دو، تم میرے بن جاؤ. مشکل لگتا ہے اللہ والا بننا، مشکل لگتا ہے. ہمیں دیکھ کے لوگوں کو رب یاد آ جائے، مشکل لگتا ہے. اپنا حلیہ تھوڑا سا بگڑ جاتا ہے، چہرہ زیادہ خوبصورت نہیں رہتا، برا لگتا ہے. اب دیکھیے کہ چھوٹے چھوٹے کاموں سے قربانی شروع ہوتی ہے. ذرے سے کمال تک بندہ کب پہنچتا ہے؟ جب چھوٹی چھوٹی چیزوں کو قربان کرنے لگتا. ہم یہ جتنا مرضی صبح شام کہتے رہیں کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، کہ میں نے اپنا چہرہ یکسوئی کے ساتھ اس ذات کے لیے کر دیا جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. حنیفاً، میں یکسو ہوں. کیا واقعی میں فوکسڈ ہوں؟ ہم اپنے آپ سے پوچھیں. اتنا سننے اور سنانے کے بعد کیا میری زندگی میں یکسوئی آ رہی ہے؟ خدا رخ ہو رہی ہوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں تو خدا رخی لگتی ہے نا. ہم کیا ہیں؟ سب رخ، جدھر جس کا رخ ہے ادھر رخ. ہم معاشرے کے رخ پہ جیتے ہیں، ہم خاندانوں کے رخ پہ جیتے ہیں، ہم دوستوں کے رخ پہ ہیں. اللہ کیا چاہتا ہے؟ کہہ دو کہ ان الصلاۃ ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے. میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا، اور میں پہلا مسلمان ہوں. یہ کیفیت زندگی میں جب آتی ہے نا تو انسان تڑپتا ہے. یقین کریں، آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ وہ آپ کو قبول کر لے. ایسے ہی ہے نا، کوئی چیز میری طرف سے قبول ہو جائے. میں محسوس کرتی ہوں کہ دنیا میں جب ہم آتے ہیں ایک بہت بڑا وقت اس دنیا کو دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے معاملے کمزور ہونے لگتے ہیں. پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں کچھ کرنا چاہتی ہوں، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ کیا قرب الہی کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ یہ قربانیاں جو ہر سال ہم کرتے ہیں، کیا اس نے مجھے اللہ کا قرب دیا؟ کب آخری دفعہ مجھے محسوس ہوا تھا کہ یہ قربانی کر کے میں اللہ کے قریب ہو گئی؟ بہت کم. اس لیے کہ روحانیت نہیں ہے، سکھایا ہی نہیں بڑوں نے کہ کیوں قربانیاں کی جاتی ہیں. بچوں کو تو ویسے دور رکھا جاتا ہے ان چیزوں سے. جس طرح تہجد قرب الہی کا ذریعہ ہے، جیسے انسان کو عبادات اللہ تعالیٰ کی طرف مائل کرتی ہیں، اسی طرح آپ دیکھیے کہ اللہ کا ہو کے رہنے میں جو مزہ ہے نا، وہ کسی اور کا ہونے میں مزہ ہی نہیں ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام جو آگ میں کودے تھے، کس چیز نے ان کو کودنے پہ مجبور کیا؟ کہ وہ اللہ کے ہو گئے تھے. بیٹے کی گردن پہ چھری کب چلتی ہے؟ جب انسان اللہ کا ہو جاتا ہے. گھر بار چھوڑ دو، کیوں ہو گیا؟ اللہ کے ہو گئے تھے. باپ کو چھوڑ دو، خاندان مشرک ہے ان کے لیے دعا چھوڑ دو، چھوڑ دیا. بیوی بیٹے کو صحرا میں چھوڑ دو، چھوڑ دیا. کبھی آپ نے محسوس کیا کہ یہ ساری قربانیاں اللہ تعالیٰ نے ان سے مانگی اور انہوں نے کیوں دے دی؟ کیونکہ وہ اللہ کے ہو گئے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، جنگل میں صحرا میں رات کو لے جا کے کہا یہ ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا عصا ہے. کیا کرتے ہو؟ کہاں بڑے فائدے ہیں، بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑ دو. کہا اچھا
پھینک دو اس کو، یہ ہے اللہ کا دین۔ تم سمجھتے ہو مجھے فائدہ ہے اس چیز میں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھینک دو۔ یہ تو نہیں کہا ہے اللہ کیوں پھینکو، کیا ہوگا، پھینک دیا۔ اللہ والے ہو گئے تھے نا، یکسو ہو گئے تھے، نیچے گرا تو سانپ بننے لگا، رینگتا ہوا دوڑتا ہوا، خوف آیا تو کہا نہیں اس کو پکڑ لو۔ یہ ہے کہانی۔ اللہ کے کہنے پہ فائدے والی چیزیں جو ہماری نظر میں فائدے ہیں، وہ بڑی بڑی تجارتیں ہیں یا وہ بڑی بڑی نافرمانیوں کی چیزیں ہیں، اگر اللہ کہتا ہے چھوڑ دو تو چھوڑنا پڑے گا، خود سپردگی۔ اور بعض دین کے حکم جو سانپ جیسے دوڑتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، اس کو پکڑنا پڑے گا۔ آج دین کے چھوٹے چھوٹے حکم ہمیں سانپ اور بچھوں سے زیادہ ڈستے ہیں۔ ہم نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، ہم حج بھی کر کے آ جاتے ہیں، ہم رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں، ہم ہر جمعہ تسبیح نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن جو کمی ہے وہ کیا ہے کہ ہم رب کے نہیں ہوتے، اور چاہتا وہ یہی ہے کہ رب کے ہو جاؤ۔ کیسے پتہ چلتا ہے کہ بندہ رب والا ہو گیا؟ اس کا تعلق بن جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، آپ دنیا میں کسی سے خوش ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے، لین دین شروع ہو جاتا ہے، پھر ایک ڈیلی بیسس پہ تعلق قائم ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ ہیں وہ جڑ جاتے ہیں، اچھا کچھ جھڑ جاتے ہیں، کچھ جڑ جاتے ہیں، سدا بہار یہ منظر چلتا ہی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو آگے لاتے ہی رہتا ہے، نیکیوں کے موقع آتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو قبول فرما، اخلاص دے دے، سنتوں کے مطابق کام کرنے کی توفیق دے۔ یہ جو چھوٹا سا ہم نے کورس کیا یا اللہ اس کو قبول کر لے۔ یا اللہ ہمیں واقعی تیرے سامنے حاضر ہونے والا بنا دے۔ یا اللہ تیری دعوت کو سن کے لبیک کہنے والا کر دے۔ یا اللہ جھٹلانے والا نہ کرنا۔ یا اللہ محروم لوگوں میں سے نہ کرنا۔ یا اللہ ہمیں وہ لوگوں میں نہ کرنا کہ جن کے لیے تو فیصلہ دے دے کہ میں نے تمہیں نہیں بلانا، میں نے تمہیں نہیں چننا۔ یا اللہ اپنے دین کے لیے ہمیں چن لے۔ یا اللہ ہمارے اندر اگر کوئی چھپی ہوئی صلاحیت ہے اس کو ظاہر کر دے۔ یا اللہ اس سے پہلے کہ منو مٹی کے اندر دب جائیں، خیر کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ یا اللہ وقت نہیں تو وقت میں برکت دے دے۔ یا اللہ مصروفیات دوسری ہیں تو ان کو کم کر دے۔ یا اللہ اگر مال نہیں ہے تو یا اللہ اس مال میں تو برکت دے دے۔ یا اللہ جو چیز تیرے راستے میں لگتی ہے اس میں برکتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ یا اللہ ہمارے نفس کے شر سے بچا، شیطانوں کے شر سے بچا۔ یا اللہ اس معاملے میں ہمیں تجھ سے مشورہ کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہم اس معاملے میں کسی اور سے مشورہ نہ کریں، ہم کریں کہ نہ کریں، اس لیے کہ جو تو ہمارے حق میں بہتر جانتا ہے وہ دوسرے نہیں جانتے، اور وہ لوگ جو خود دین سے دور ہیں وہ ہمیں کہاں آنے دیں گے۔ یا اللہ ہمارے حال پہ رحم کر دے، خطاؤں کو معاف کر دے۔ جو بھی بات اس پوری گفتگو میں سنت کے خلاف ہو گئی یا اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دے۔ یا اللہ ہمارے استادوں پہ رحمتیں فرما۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ پہ اپنی رحمتیں فرما، ہمارے شاگردوں پہ اپنی رحمتیں فرما۔ جو لوگ ہمارے ساتھ اس کام میں دن رات محنت کرتے ہیں یا اللہ تو ان کی عمروں میں برکت دے، صحت اور عافیت دے، ان کے مال میں برکت دے، جو بیمار ہیں ان کو صحت دے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے، ان کے بچوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں یا اللہ ان کو قرضوں سے نکال۔ یا اللہ سکھ اور چین دے۔ نہ جانے کب ہمیں ایک ایسی پکار سننی پڑے کہ جس پہ لبیک کہیں نہ کہیں لیکن جانا پڑے گا۔ یا اللہ اس سے پہلے ہی ہمیں تیرے در میں حاضر ہونے والوں میں سے کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین۔